الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وفی آیت اخری قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم البصیر، آمین یا رب العالمین۔ جمعہ کی اس مجلس میں تشریف فرما قابل احترام بزرگوں، امت مسلمہ کے بہت ہی قیمتی نوجوانوں اور بہت ہی پیارے بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بے پناہ احسان اور فضل ہے کہ رب کریم نے ہم تمام کو اس دنیا میں ایک عظیم الشان نسب العین کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ اور بہت بڑی نعمت ہے کہ رب کریم نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ اور رمضان کریم عطا فرمایا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس رمضان کی فضیلتوں پر، عظمتوں پر بات کرتے ہیں، ہم ضرور ان لوگوں کو بھی یاد کریں جو کسی زمانے میں ہماری محفلوں کا حصہ ہوا کرتے تھے، مگر آج ایسے لوگ مٹی میں بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ ہماری محفلیں کئی انسانوں سے خالی ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آنے والے برسوں میں کتنے لوگ اسی راستے پر گامزن ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم شروع ہی میں دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر جتنے مرحومین ہماری محفلوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے تمام عزیزوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجوں کو بلند کریں، اور ہم تمام جو اس دنیا میں زمین کے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ رمضان کا عظیم الشان مہینہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی دولت، بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو سال کے 11 مہینوں میں کتنے گناہ کرنے کے بعد اللہ کی جناب میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمت واسعہ سے ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے 2 مہینہ پہلے یعنی رجب اور شعبان میں کثرت سے ایک دعا فرماتے ہیں۔ اس دعا کا تذکرہ احادیث شریفہ میں موجود ہے۔ وہ دعا یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے رجب میں اور میرے شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان میں داخل فرما۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشتیاق تھا، آپ کی کا یہ شوق تھا، طلب تھی کہ آپ رجب اور شعبان میں برکتیں مانگے اور رمضان میں داخلے کی دعا مانگے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو رمضان کا اتنا اشتیاق پالتے ہیں جتنا اشتیاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پالا کرتے تھے۔ اس رمضان کی نسبت سے وہ احادیث بھی آپ کے علم میں موجود ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر مبارک پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ ممبر پر 3 سیڑھیاں ہیں، آپ ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو آمین 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 فرماتے ہیں۔ ایکٹیو لسنر صحابہ جو آپ کے ہر عمل کو بڑے فوکس ہو کر غور کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام پکار اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں نیا عمل ہم دیکھ رہے ہیں،
کہ آپ کبھی آمین نہیں فرماتے، لیکن آج آمین آمین 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل امین کی اس دعا یا بد دعا پر آمین کہہ رہا تھا جس میں فرشتوں کے سردار یہ فرما رہے ہیں کہ ہلاکت اور بربادی اس شخص پر جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکیں۔ تو میں آمین کہتا ہوں۔ وہ فرماتے کہ میں سیکنڈ سٹیپ پر جب قدم رکھتا ہوں تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ ہلاکت اور بربادی اس انسان پر ہو جس کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ کنجوس درود و سلام نہ بھیجے۔ تو میں نے آمین کہہ دیا۔ اور فرماتے کہ تیسری سیڑھی پر حضرت جبرائیل امین فرما رہے ہیں کہ ہلاکت اور بربادی اس شخص پر بھی ہو جو بزرگی کی حالت میں اپنے والدین کو پا کر ان کی خدمت کے ذریعے اللہ کو راضی نہ کرے۔ تو میں نے آمین کہا۔ بہرکیف یہ بات جو ہے کہ رمضان کا مہینہ مل جانا اور اس کے باوجود بھی اپنی مغفرت اگر ہم نہ کرا سکیں تو اس سے بڑی بدنصیبی ہمارے پاس کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے غور کیا ہے، اس بات پر ہمیں غور کرنا بھی چاہیے کہ آخر یہ 1 مہینے کی مستقل ٹریننگ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں عطا فرما رہے ہیں؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، اپنی جائز خواہشات سے اجتناب کریں؟ قرآن کریم میں اس روزے کے مقصد کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک روزے کی پوری فلسفی کو امت مسلمہ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو، کتبہ اللہ نے لکھ دیا ہے، علیکم الصیام تم پر روزے ہیں۔ کتبہ علیکم الصیام یعنی اللہ نے تم پر روزے لکھ دیا ہے۔ کتبہ بنا کتبہ سے، کتب کے معنی لکھنا ہوتے ہیں، اسی سے کتاب ہے، جو اچھا لکھتا ہے اسے کاتب کہتے ہیں۔ کتبہ علیکم الصیام، اللہ نے روزے لکھ دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی لکھے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر اللہ نے روزے لکھا تھا۔ اور اس پورے 1 مہینے کے ٹریننگ پروسیس کا حاصل یہ ہے لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے تمہارے وجود میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، ہم نماز بھی تو پڑھتے ہیں، ہم صدقات اور خیرات بھی تو دیتے ہیں، ہم کئی عبادتیں، بہت ساری عبادتیں اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں، لیکن کیا سبب ہے کہ تقوی کی آبیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل 1 مہینے کی کمپلیٹ ٹریننگ پروسیس سے امت کو گزارا ہے؟ غور کیجئے آپ اس بات پر۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ فحش اور منکرات سے روکتی ہے تمہاری نماز، اور اگر تمہاری نماز تمہیں فحش سے، منکرات سے، نیوڈیزم سے اگر نہ روکے، اگر آپ اپنے موبائل اینڈرائڈز پر آپ کے انٹر کا ایک بٹن اگر آپ کی وہ سینس آپ کو روک نہ پائے تو پھر وہ نماز آپ کی نماز نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ یہ جو صدقات دیے جا رہے ہیں، یہ جو خیراتیں ہو رہی ہیں، یہ جو زکوٰۃ، ایک بڑی بڑی موٹی رقمیں زکوٰۃ اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے، یہ آپ کے مالوں کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ ہم حج بیت اللہ سے قرب کے لیے چلے جاتے ہیں، نہ جانے کتنی عبادت کتنے مقاصد کے تحت ہوتی ہیں، مگر روزے کو خالص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہارے وجود میں تقوی یعنی خدا کا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث قدسی ہمارے سامنے پیش فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آپ کا رب آپ سے کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اے لوگو، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ خود میری اپنی ذات ہے، میں خود روزے کا بدلہ آپ کو دوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان امت کو انعامات سے، ریوارڈ سے سرفراز فرمائے تو اس ریوارڈ کا کیا کہنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے ہم کہنا چاہیے کہ وہ کمزور انسانوں کو عطا کیے جائے۔ بہرکیف یہ بات ہم پہ خیال ہونی چاہیے کہ روزہ ہمارے وجود میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ روزے میں وہ خاص بات کیا ہے جو تقوی کو ہم سے جوڑ دیتی ہے، جو ہمارے دلوں کو اللہ کی خشیت کے لیے آمادہ کرتی ہے، جو ہمارے دل کو گداز بناتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کو اس میں لبریز کر دیتی ہے ہمارے دلوں کو۔ وہ کیا چیز ہے میرے بھائیو؟ روزہ یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے خالص ہوتا ہے۔ ہم نماز کے لیے اس وقت مسجدوں میں آئے، آپ کے سارے محلے والوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسجد میں چلے آ رہے ہیں، کئی لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے نمازی ہو۔ ہم صدقات دیتے تو اس سنس کے ساتھ دیتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، اتنی پرائیویسی ہونی چاہیے، یہ سیکیورٹی کا انتظام ہونا چاہیے، مگر کم سے کم اس کو تو معلوم ہی پڑ جاتا ہے جس کو آپ نے صدقات دیے ہیں۔
آپ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو ساری دنیا کچھ القاب سے یاد کر رہی ہے، آپ کے سوسائٹی اور سماج میں سارے لوگ آپ کو پہچان رہے کہ آپ حج بیت اللہ کو جا رہے ہیں یا لوٹ رہے ہیں۔ لیکن روزے کی عبادت صرف یہ اخلاص پر مبنی ہے۔ میں آپ سے کہوں یا آپ مجھ سے کہیں کہ آپ روزے سے یا میں روزے سے ہیں، تو سوائے حسن زن کے کوئی چیز اور نہیں ہوگی جو ہمارے، کوئی لٹمس ٹیسٹ تو نہیں ہے کہ وہ لٹمس ٹیسٹ کے ذریعے سے آپ پہچان لیں کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے نمازوں کے لیے جو وضو کیا ہے، اس وضو میں ڈھیروں لوگ کھڑے ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں کہ وہ بھی وضو کریں، ساری صفیں بنی ہے، وہاں سارے لوگ وضو کر رہے ہیں۔ کیا آداب سکھائے گئے ہیں؟ آپ روزے کی حالت میں جو وضو کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیے کہ ہمارے حلق میں پانی کا قطرہ بھی داخل نہ ہو جائے جس سے آپ کا روزہ فاسد نہ ہو جائے۔ مجھے بتائیے میرے بھائیوں، اتنے سارے وضو خانوں پر جو انتظار کر رہے ہیں لوگ وضو کرنے کا، کیا کوئی بازو والا جانتا ہے کہ آپ کے حلق میں پانی کا بوند چلا گیا؟ آپ کو کس چیز نے روکا کہ ایک بوند پانی آپ کے حلق سے نیچے نہ اتر جائے؟ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھتی ہے مگر میرا رب کریم مجھے دیکھتا ہے، اور اسی سینس کا نام دراصل تقویٰ ہے۔ یہ تقوی کی آبیاری کا مہینہ ہے کہ ہر پل انسان دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے معصوم روزے دار ابھی روزے رکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمروں میں روزے رکھ رہے ہیں، بڑی بلا کی بھوک اور پیاس لگ رہی ہے، مگر کیا مجال ہے کسی معصوم بچے کی جو کچن میں جا کر فریز میں سے ایک گھٹ پانی پی لے یا شربت استعمال کر لے، کھانے کی کوئی فروٹس کھا لے؟ وہ سوچتا ہے، بچہ بھی، معصوم بچہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دنیا کی طاقت نہیں دیکھتی، کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھتی، مگر میرا رب کریم دیکھتا ہے جس کے لیے میں نے روزے رکھے ہیں۔ اب یہ احساس کی آبیاری کاش کے سال کے 11 مہینوں میں ڈیولپ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ 30 مہینے کی یہ مستقل جہد مسلسل کے ذریعے سے کاش کے 11 مہینوں میں ہم اللہ کی یاد کرنے والے بنے۔ ہمارے صبح و شام میں، ہمارے اندھیرے اجالوں میں، ہمارے انڈیویجول اور کلیکٹیو لائف میں ہمیشہ انسان یہ سوچے کہ مجھے اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ قرآن مقدس ہم سے کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اے انسان اس خدا کی آنکھوں سے ڈرو جس خدا کی آنکھوں سے آپ سیکنڈ کیا، نینو سیکنڈ کیا، ذرہ برابر بھی اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتے۔ وہ رب قدیر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جب احساس پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں تو انسان کی زندگی ایک انقلاب آفری زندگی بنتی ہے۔ انسان ہمیشہ اس انداز سے جیتا ہے کہ اگر میں خدا کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ میری کمزوری ہے، مگر اللہ کی آنکھیں مجھے ضرور دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے آپ اللہ کے وجود کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ احساس پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ احساس تو بنا لیجئے کہ اللہ کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہے۔ جب یہ احساس کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے بتائیے کون سا فتنہ میرے دلوں میں گھر کر سکتا ہے؟ جب اس سینس کے ساتھ میں تجارت کر رہا ہوں، کون ڈنڈی مارنے سے آپ کو روکے گا؟ صرف اللہ کی ذات روکے گی۔ ہر زندگی کے ہر پیرائے میں یہ جو بے لگام نگاہیں ہیں، جو راستہ چلتے چلتے ہم نگاہوں کو بے لگام بنا دیتے ہیں، یہ نگاہوں کو لگام بھی آپ کا روزہ دیتا ہے، اور یہ احساس دلاتا ہے کہ روزہ صرف بھوکے اور پیسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو آپ کی زبان کا بھی ہے، روزہ تو آپ کے سارے باڈی آرگنز کا ہے، روزہ آپ کی نگاہوں اور آپ کا دل کا بھی ہے۔ تو یہ میرے بھائیو احساس روزہ ہمیں دلاتا ہے، اور اسے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ یہ ہمارے نفس کی پاکیزگی ہے، اور نفس کے پاکیزگی کا آغاز انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال ہم نے رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس یعنی نفس کو پاک کرنا، تو نفس کیا چیز ہے؟ نفس کا آغاز ہماری دلوں کے احساسات، میلانات، جذبات اور عشق کے معیارات سے ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں میں کتنی محبتیں ہم نے سما رکھی ہے۔ اس دل کو تو صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آمہ جاگہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ مقام تو صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقام ہے، مگر اس دل میں دنیا کی محبت بھی ہے، طاغوت کی محبت بھی ہے، تجارتوں کی محبت بھی ہے، اور نہ جانے ایسی ایسی محبتیں ہمارے دلوں میں سما گئی، اور اسی وجہ سے آج ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ جو تقوی کے معیار پر بات کی، تو آپ دیکھیے قرآن مقدس میں کتنے ایسے مقام ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی طرف گامزن فرما رہے ہیں، تقوی کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں، تقوی کے لیے گائیڈ لائنز اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی پوچھنے والے نے ایک دفعہ یہ پوچھ لیا
اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تقوی کہاں پر ہے؟ اس کا ایک چینج دا وائس میں اس جملے کو کہا جائے تو کیا تقوی ہمارے ڈس کوڈ میں تقوی ہوگا، یا ہماری زبانوں میں تقوی ہے، یا ہمارے لہجوں میں تقوی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں صرف خاموشی کے ساتھ ایک سینٹنس میں پورے فلسفے کو بتا دیا۔ آپ نے اپنے انگشت یعنی اپنے اس انگلی سے اپنے دل کی طرف 3 دفعہ اشارہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو تقوی کہاں ہے تو سنو، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، یعنی تقوی انسان کے دلوں میں۔ ہمارے دل ہی اگر غافل ہو جائیں، دل اللہ کی یاد سے غافل، اللہ کی عبادتوں سے غافل، اللہ کے ذکر سے غافل، تو ایسے دل میرے بھائی دل نہیں بلکہ پتھر نما ہے، جس پر کوئی اللہ کا ذکر ابھی اثر انداز نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو صفت بیان فرمائی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مومنوں کی خاص صفت یہ بھی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے، وہ جیلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز لرز جاتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو تراویح میں امام محترم سے تلاوت قرآن سن رہے ہیں، مگر کتنی مرتبہ میرے بھائیوں قرآن کی آیتوں سے ہمارے دل میں لرزہ پیدا ہو گیا، ہماری آنکھیں پسیج گئیں، ہماری آنکھیں ڈبڈبا گئی، اور ہم بھی اللہ کے انعام کو دیکھ کر خوش ہو گئے، یا اللہ کے عذاب کو سن کر ہمارے دل میں خشیت پیدا ہو گئی؟ اگر ایسے نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم نے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس سینوں میں صرف دل نہیں ہوتے ہیں بلکہ دل کی جگہ پر کبھی کبھی پتھر بھی ہوتے ہیں، کہ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر پانی کا بوند بار بار ٹپکیں تو پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، مگر وہ دل نہیں ہوگا جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو اللہ کی یاد پر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ ایسے دلوں کو قرآن کہتا ہے کہ وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رمضان کریم میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ یہ روزہ ہمیں کتنا اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ ہم اللہ کی یاد کریں۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی یاد کرو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ، بلکہ نماز بھی پڑھو تو نماز بھی اقیموا الصلاۃ لذکری، یہ نماز بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے تیار کر رہا ہے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ کی یاد کرنے والے بنے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کریم اگر اس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کا بار بار جائزہ لیں، اپنے دلوں کی کیفیتوں کا انداز کریں، تو پھر میرے بھائیوں یہ رمضان ہماری زندگی میں ایک انقلابی پیغام لے کر آئے گا۔ اب ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، آپ نے فرمایا اے لوگو جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کا زنگ نکالنا ہر زمانے کی ایک نئی ٹیکنیک ہوتی ہے، ہم اپنے دلوں کے زنگ کو کیسے دور فرمائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا، ایک علاج تجویز فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کے دل جو زنگ آلود ہو چکے اس کے زنگ کو دور کر دے گی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز جو آپ کے دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی ہے وہ ہے کثرت سے تلاوت قرآن۔ کثرت سے قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں، اللہ کے کلام سے اپنے اٹیچمنٹ کو مضبوط بنائیں، اور دوسری چیز کثرت سے اپنی موت کو یاد کریں۔ یہ 2 چیزیں یعنی تلاوت قرآن اور موت کی یاد اگر کثرت سے ہونے لگے، یہ ہمارے زنگ آلود دلوں کی صفائی کا سبب ہے۔ اب غور کیجئے، ہم میں کتنے ہمارے ایسے ساتھی ہیں قرآن سے غافل ہو رہے ہیں۔ کئی دفعے ایسا ہوتا ہے کہ رمضان ہی ہم قرآن مقدس کی آیتوں کو کھولتے ہیں، ہم اپنی موت سے بھی غافل ہیں۔ ہم میں کا بہت ہر انسان وہ کثیر تعداد میں دنیا سمیٹنا چاہتا ہے اور بہت دیر تک دنیا میں جینا چاہتا ہے، جبکہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کے مشتاق ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہم اپنے وجود میں پیدا کریں تو ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی ہمیں احساس بھی ہونے لگتا ہے کہ ہمارے سینوں میں دل ہے یا پتھر ہے۔ آپ غور کیجئے، اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ یہ بھی ہو سکتا ہے
اللہ کی یاد کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی وہ آیتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں جنت کے مناظر بتائے گئے، وہ آیتیں بھی پیش کی جاتی ہیں جس میں جہنم کے مناظر بتائے گئے، لیکن ہمارا دل غافل ہے، ہمارا دل اللہ کی یاد میں نہیں ٹھہرتا، اللہ کے ذکر میں نہیں اٹکتا۔ جب ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری آنکھیں نہیں پسیج جاتی، ہماری آنکھوں سے آنسو ندامت کے مارے نہیں ٹپکتے، تو میرے بھائیوں یہ بھی ایک انداز ہے، یہ بھی ایک کہنا چاہیے کہ ایک سمٹم ہے جو ہمارے دلوں کی سختی کی علامت بن کر سامنے آتی ہے۔ اس لحاظ سے ہم بار بار اپنے سینوں میں اپنے دل کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان میرے بھائیوں، یہ رمضان اگر ہماری زندگی میں آیا ہے، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس مرتبہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، اور پاکیزگی کا یہ درس اسلام، قرآن اور رمضان کا یہ پیغام ہمیں دیتا ہے۔ دوسری اہم چیز جو اس موقع پر مجھے آپ سے عرض کرنی ہے، میں نے اپنے شروع کے خطبے میں قرآن مقدس کی وہ آیت بھی پڑھی جو سورۃ البقرہ کی 185 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کی عظمت کے بارے میں یہ بات بھی فرمائی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سارے 12 مہینوں میں رمضان کو جو فوقیت اور جو اشرفیت عطا فرمائی، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں پر اشرفیت افضلیت عطا فرمائی۔ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، اور انبیاؤں میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل اور اشرف بنایا۔ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ سارے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو عید المومنین کہا۔ ٹھیک اسی طرح سے سال کے 11-12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بہت اشرف بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس کے بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان کا عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا، جو ھدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت۔ وہ بینات، اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے قرآن کریم۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا افضل اشرف بنایا کہ اس کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کو مبارک بنایا۔ یہ قرآن کریم جس مہینے میں نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اس کے علاوہ یہ رمضان میں جس رات میں نازل ہوا، قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ رات قدر کی رات ہے، بڑی مقدر، اس میں انسانوں کے لیے مقدر کے فیصلے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کو نازل فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ مبارکہ، وہ بڑی مبارک رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ احساس ہم کو کرایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم اتنی میراکیولس بک ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزاتی کلام ہے کہ جس چیز کو چھوتا ہے اس کو مبارک بناتا ہے۔ یہ جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ مہینہ مبارک ہے، جس رات میں قرآن نازل کیا گیا وہ رات بڑی مبارک رات ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا گیا وہ نبی سارے انبیاؤں کے سردار ہے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، اگر ہمارے دلوں میں قرآن سما جائے گا تو ہمارے دل بھی مبارک ترین دل بن جائے گے۔ لیکن اس وقت ہم نے ہر چیز کا سٹڈی کیا، ہر چیز کا مطالعہ کیا، مگر آج ہم غافل ہو گئے اللہ کے کلام سے۔ یہ مہینہ ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ ہم قرآن کی عظمت کو سمجھیں، قرآن کے مفاہیم پر غور و فکر کریں، اور قرآن کے تراجم کے ساتھ اس کی تفاسیر کا مطالعہ کریں، اور قرآن کو اپنے لیے ہدایت نامہ بنا کر زندگی گزارنے کا ذریعہ بنائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو سمجھا جائے، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کتنی چیزوں کا سٹڈی کرتے ہیں، ہم کتنا وقت اپنے سوشل میڈیا پر، سوشل اکاؤنٹس پر اپنا وقت گزار دیتے ہیں، کتنا ٹائم ہمارا سپینڈ یہ غیر ضروری چیزوں میں ہو جاتا ہے۔ آج آپ اور ہم سب مل کر یہ عہد کریں انشاءاللہ تعالی، ہم ہر دن قرآن مقدس کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو پوری دنیا میں آج پیلسٹائن کی گفتگویں چل رہی ہے، بہت عظیم عظمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ مہینوں پر مشتمل جنگ لڑی جا رہی ہے، استقامت کے ساتھ، اس کی واحد وجہ یہ ہے میرے بھائیوں
کہ اہلیان فلسطین نے اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ سال 2024 میں اس پورے کرۂ ارضی پر، اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کے حافظین اگر ایک سال میں کہیں بنے ہیں، وہ صرف غازہ کی چھوٹی سی بستی میں بنے، غازہ میں، جس میں ہزاروں افراد ایٹ اے ٹائم حفاظ کرام بن رہے ہیں، جنگ کے عالم میں حفاظ کرام بن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں پر ہمیں امن حاصل ہے، جہاں پر ہمیں سکون حاصل ہے، جہاں زندگی بڑی خوش آئند اور خوشحال ہم گزار رہے ہیں، ان حالات میں اگر ہم نے اپنا تعلق قرآن سے نہیں بنایا تو میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم تھی، ایسے افراد تھے جس نے مجھے مہجورا، مجھے بھلا دیا تھا۔ ایسا نہ ہو، اس کے لیے آج ہم سب اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دوسری بات میں نے آپ سے کہی۔ تیسری اور آخری بات جو اس موقع پر مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگ اس مہینے میں اللہ کے حضور آوازاری کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی معافی، اپنی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں، اور پوری امت مسلمہ جہاں جہاں پریشان ہے، پشیمان ہے، مظلوم ہے، لاچار اور بے بس ہے، ایسی امت مسلمہ کے لیے ہم دعائیں کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اسلام اور اہلیان اسلام جہاں پریشان اور پشیمان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی زندگیاں میسر فرمائیں۔ خاص طور پر ہم ان خطوں کے لیے دعا کریں جو خطے ایسے جغرافیکل کانٹیننٹس جہاں پر مسلمان بڑی مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایک دن میں سینکڑوں افراد شہداء کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس دنیا سے ایک مظلومانہ حیثیت سے رخصت ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان تمام لوگوں کا حق ہے ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس رمضان کریم کی عظمت سے، اس کی برکتوں سے سارے عالم کو فیضیاب فرمائے، اور یہ رمضان کریم کا جو پیغام اللہ تعالیٰ جس مقصد کے تحت یہ رمضان کریم سایہ فگن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ رمضان کو ہماری زندگی میں داخل فرمائے، اور جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جتنے دنیا میں ہم باقی ہیں اللہ تعالیٰ اسلام پر ہمیں زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔